آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا کریں، ایک مشورہ کرنے آئے ہیں۔ ذهب اہل الدثور بالاجور، مال والے تو سارا کچھ لے گئے، ہونا تو یہ چاہیے نا، جیسے آج لوگ پوچھتے ہیں فلاں کی تو بڑی آج کل بہت لکی انسان ہے، اس کا تو کاروبار ہی بڑا، کو ہمیں بھی کوئی ٹپس دیجئے کہ ہم بھی کاروباری بنے۔ یہاں فکر ہی کچھ اور ہے، کہتے ہیں وہ جہاد کا اجر بھی لے گئے، وہ صدقے بھی دیتے ہیں پھر بھی اجر لے گئے ہم سے زیادہ، انہوں نے حج کیے پھر بھی ہم سے بڑھ گئے، انہوں نے عمرے کیے پھر بھی ہم سے بڑھ گئے، کیونکہ ان کے پاس مال ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ فکر کیا ہے؟ اجر میں کوئی آگے نہ بڑھے، یہ فکر ہی نہیں ہے کہ مال میں وہ آگے بڑھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر کیا ہوا؟ میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں تم ان کے برابر اجر میں ہو جاؤ گی۔ اللہ کے رسول وہ کون سا طریقہ؟ فرمایا تم نماز پڑھ کے بیٹھ جایا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، الحمدللہ پڑھ لینا، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا، اجر تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا انہوں نے جہاد کیا ہے، عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے اور انہوں نے صدقہ دیا ہے۔ یہ کس نے آسانی دی ہے؟ اسلام نے آسانی دی۔ لیکن مالدار صحابہ نے نماز پڑھی، باہر نکلے، کہا یہ کیسے بیٹھ گئے؟ وہ بھی واپس آ گئے۔ کہا اللہ کے رسول نے یہ بتایا تھا، جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، چھپا بھی نہیں سکتے تھے، وہ بھی بیٹھ کے کرنے لگ گئے۔ کہا اللہ کے رسول اب وہ تو یہ بھی کرنے لگ گئے، کہتے پھر ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ عطا کر دے۔ اسلام کسی کو محروم نہیں کرتا۔ میں اس لیے فخر کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں، زندگی کی کوئی محرومی میرے لیے محرومی نہیں ہے، اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ دیا۔